ہے اور نبی کی پشت پاک پر یا کربلا کی خاک پر غرور سجدہ جس کا سر حسین ہی حسین ہے، اور کٹا کے سر لٹا کے گر کرے جو سجدہ خاک پر زمین پہ ایسا معتبر حسین ہی حسین ہے۔ آج نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تیرا حسین میرا حسین، یا حسین یا حسین، تیرا حسین میرا حسین، یا حسین یا حسین، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ سبحان اللہ۔ آج امام حسین کا ذکر ہوگا، لیکن اس سے پہلے عقیدے کی اصلاح کے لیے یہ بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ثنا خان ہمارے سروں کی زنت ہیں، کیونکہ سنت جو ہے وہ صحابہ ادا کرتے ہیں، اور بالخصوص حضرت حسان بن ثابت کی سنت ادا کرتے ہیں۔ وہ تو حضرت حسان کی سنت ادا کرتے ہیں، آپ سارے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ سنت مصطفیٰ ادا کرتے ہیں۔ تو عقیدے کی بات یہ ہے کہ ابھی یہاں بات ہو رہی تھی حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ کے ایمان کے اوپر ہمارا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، پوری تاریخ اسلام خاموش ہے، لیکن اگر مجمع عام کے اندر یہ بات کی جائے ان کے کافر ہونے کی تو یہ ہمارے ایمان کو زیب نہیں دیتا۔ اس لیے جو شاعر ہیں ان کے کلام اپنی جگہ، لیکن جو پڑھنے والے ہیں ان کو خیال کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس کے پیچھے میں آپ کو دو تین آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے دو تین وجوہات بیان کر دیتا ہوں، تاکہ پتہ چل جائے کہ اصل بات کیا ہے۔ حضرت ابو طالب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کے اندر چچا ہیں، ابو لہب بھی رشتے کے اندر چچا ہے، ابو جہل بھی رشتے کے اندر چچا ہے، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نکاح کا ارادہ کیا تو ہم ام المومنین حضرت ام خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے بطن اطہر سے سیدہ کائنات اس دنیا کے اندر تشریف لائیں، جن کے بطن مبارک سے آقا علیہ السلام کی اور شہزادیاں بھی تشریف لائے، شہزادے بھی تشریف لائے، اور سیدہ کائنات سے پھر آقا علیہ السلام کا سارا نسب چلا۔ تو جب ان کے ساتھ نکاح کا ارادہ ہوا تو اس نکاح کے ارادے کو سارا ترتیب دینے کے لیے، انتظام و انصرام کرنے کے لیے جس شخص کی ڈیوٹی لگی وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ جناب ابو طالب علیہ السلام تھے۔ اب نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ باقی چچے آگے جا کے میری مخالفت کے اندر کھڑے ہو جائیں گے، اور اتنے کھڑے ہوں گے کہ ان کی مذمت کے اندر اللہ پاک قرآن کی ایک پوری سورہ نازل فرما دے گا، مگر یہ چچا اس کو اللہ پاک ایمان کی سلامتی عطا کرے گا۔ تو اس لیے آگے بڑھ کے نہ صرف انتظام و انصرام سنبھالے، بلکہ آقا علیہ السلام کے اس نکاح کا جو مہر ہے وہ بھی سیدنا ابو طالب علیہ السلام آپ نے عطا کیا تھا۔ تو ہمیں ایمان پہ شک نہیں ہے، جن کو شک ہے وہ اپنے ایمان کو درست کر لیں، کیونکہ ایمان اسی گھر کے گرانے کی خیرات ہے، کیونکہ اسلام کی ابتدا، اشاعت اسلام کی ابتدا بھی اسی گھرانے سے ہوئی، اور سن 60 اور 61 ہجری کے اندر اسلام کو بقا بھی حسین کی شہادت سے اسی گھر سے نصیب ہوئی۔ تو اب شیب ابی طالب کے اندر جب آقا علیہ السلام نے 3 سال گزارے، اب ایمان ابو طالب کے اوپر میں بے شمار روایات پیش کر سکتا ہوں الحمدللہ، لیکن ایک بات آپ کے عرض گزار کر کے بات آگے بڑھاتے ہیں کہ شیب ابی طالب کے اندر اب مخالفت کون کر رہا ہے مکہ کے اندر؟ یہی آپ کے 2 چچا خونی رشتہ دار، یہی سردار بھی ہیں، ابو جہل بھی، ابو لہب بھی، ان کے زیر اثر سارے لوگ مخالفت کر رہے ہیں۔ پناہ کے لیے کس نے اپنا گھر پیش کیا؟ جناب ابو طالب نے اپنا گھر پیش کیا۔ اب جو ایمان کا ذائقہ جس نے نہ چکھا ہو، جو مصطفیٰ کا غلام نہ ہو، آپ اپنے ایمان سے بچائیں، وہ اپنا گھر پیش کرتا ہے؟ کوئی اپنے دشمن کو اپنا گھر پیش کرتا ہے؟ نہیں۔ اس سے اگلی ایمان کو بڑھانے والی بات
کہ ڈر تھا حضرت ابو طالب کو کہ یہاں بھی حملہ ہو سکتا ہے، اس لیے 3 سال تسلسل کے ساتھ جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کا وقت ہوتا، کبھی آپ کو جو آپ کے لیے بستر تیار کیا گیا تھا اس پہ نہ سلاتے، بلکہ اس بستر پر کبھی خود لیٹتے، کبھی علی المرتضیٰ کو لٹاتے، تاکہ جب حملہ ہو مصطفیٰ بچ جائے، اگر جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے تو یا ابو طالب اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے یا علی المرتضیٰ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے۔ تو اس لیے اس گھرانے سے پھر ایسے ہی شہزادے آنے تھے، علی المرتضیٰ جیسے، جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی روایات آج علماء بیان نہیں کرتے، ڈرتے ہیں جی اہل بیت کی شان بیان کرنے کے لیے۔ اصل اہل بیت کی شان تو ہم نے بیان کرنی تھی۔ سید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بہت سی روایات منقول ہیں، تو جب میں نے اس حوالے سے تھوڑی سی کتابوں کا مطالعہ کیا تو پتہ چلا اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، کہ میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علم کا شہر میں ہوں، مگر دروازے اس علم اس شہر کے اندر داخل ہونے کے لیے تمہیں دروازے سے گزر کے آنا ہے، تو وہ دروازہ کون ہے؟ علی ہے، علی شیر خدا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ سے اتنی لوگ روایات بیان کرتے ہیں کہ اتنی روایات، اور محدثین نے بیان کیا کہ کم و بیش حضرت ابو ہریرہ سے 6000 روایات منقول ہیں۔ تو میرے ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہو گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علم کا شہر میں ہوں، علی اس کا وارث ہے، جس کو چاہے خیرات دے دے، تو سارے کہتے ہیں ابو ہریرہ سے ساری روایات منقول ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ روح گردانی کے بعد پتہ چلا کہ علی المرتضیٰ وہ واحد محدث ہیں، وہ واحد راوی ہیں جن کے علم سے کائنات کے اندر سب سے زیادہ حدیثیں روایت ہوئی ہیں، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق 15 سے 16,000 روایات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے روایت کی ہیں۔ اتنی روایات کسی اور صحابی نے روایت نہیں کی۔ تو پتہ چلا جو سرکار دو عالم نے کہا تھا کہ یہ علم کا باب ہے، علم کی خیرات علی کے دروازے سے ملے گی، تو پتہ چلا سرکار دو عالم نے اتنا علم کی خیرات بھی عطا کی۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے نواسے کی شہادت کے چرچے بچپن میں کر دیے، لیکن قربان جائیں حضرت علی المرتضیٰ کے علم پر۔ ایک مرتبہ جب آپ خلیفہ تھے، آپ کوفہ کی طرف جا رہے تھے، تو رستے کے اندر کربلا کا میدان آیا تو آپ نے قافلے کو روک دیا۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ علی آپ نے قافلے کو کیوں روک دیا ہے؟ فرماتے ہیں آج میں تمہیں ایک عجیب بات بتاتا ہوں۔ تو آپ کے ساتھیوں نے پوچھا جی عجیب بات کیا ہے؟ آپ اپنی سواری سے نیچے تشریف لائے، اب علم علی کی بات ہو رہی ہے۔ علم مصطفیٰ تو پہلے بتا چکا ہے کہ سن 60 اور 61 ہجری کے اندر کچھ اوباش لڑکے خلافت پر برجمان ہو جائیں گے اور میرے اہل بیت کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگ دیں گے اور امت کا شیرازہ بکھر کر رکھ دیں گے۔ لیکن علی المرتضیٰ کہتے ہیں جب سوارے سے اترے، 7 لوگوں نے پوچھا کہ آپ اس جگہ پہ کیوں اترے ہیں، کیوں پڑاؤ کیا؟ تو آپ نے کہا کہ یہاں میرا بیٹا حسین شہید ہونے والا ہے۔ اور راوی کہتے ہیں کہ آپ نے جہاں ان کے خیمے لگنے تھے اس جگہ کی بھی نشاندہی کی، جہاں ان کے اونٹ اور گھوڑے باندھے جانے تھے اس جگہ کی بھی نشاندہی کی، اور جہاں امام حسین نے شہید ہونا تھا آپ نے اس جگہ کی بھی نشاندہی کی۔ یہ علی المرتضیٰ کے علم کی بات ہے کہ وہ آقا علیہ السلام نے آپ کو کتنا علم عطا کیا۔ اب وقت مختصر ہے، اہل بیت پہ جتنا بھی ہم کلام کریں، جتنی باتیں کریں یہ کم ہیں، اس سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، لیکن ان کی شان کما حقہ بیان نہیں ہو سکتی۔ آئیے اب بالکل مختصر کرتے ہوئے ہم کربلا کے میدان کی طرف چلتے ہیں کہ ان ظالموں نے، ان بدبختوں نے، لعنتیوں نے جو محاسبہ کر لیا اور آپ کو سارے آپ کے اصحاب کو شہید کر دیا، اور جب امام حسین چلے کافی دیر تک آپ یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے رہے، جب جسم تھوڑا تھک گیا، پیاس کی شدت بہت زیادہ ہو گئی، تو اس نیت سے اب 3-4 دن سے مسلسل پیاسے ہیں، لیکن اپنے اتنا صبر کہ اللہ کی رضا پہ راضی ہیں۔
اور آخری رات جب آپ نے سب کو اکٹھے کیا نا تو آپ نے کہا کہ مولا صبح حسین اور اس کے ساتھی تیری بارگاہ میں اپنی شہادت پیش کرنے والے ہیں، مولا بس میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میری اس کاوش پہ راضی ہو جا۔ خانوادہ رسول قربان کر رہے ہیں، جانوں کی نذرانے پیش کر رہے ہیں، اپنے شہزادے علی اکبر علی اصغر سارے پیش کر رہے ہیں، لیکن رضا کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ اور جب یہ سفر شروع ہوا، اب ہم نمازیں جتنی مرضی پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، حج کر لیں، تو پچھلی ایک بات کرتا ہوں، جب کربلا کا سفر شروع ہوا نا مکہ مکرمہ سے، تو حسین حالت احرام کے اندر تھے، حج کے ایام شروع ہو چکے تھے۔ اب آپ بتائیں کہ جب حج کے ایام شروع ہو گئے، امام حسین احرام کی حالت میں ہیں، تو جب پتہ چلا کہ حاجیوں کے روپ کے اندر کچھ لوگ میری جان کے میرے خون کے پیاسے ہیں اور وہ مکہ کے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، تو آپ نے مشاورت کی اور کہا کہ میں احرام توڑ دوں گا۔ اب دیکھیں لوگ حج کی طرف جاتے ہیں مگر امام حسین حج چھوڑ کے اپنی شہادت گاہ کی طرف جا رہے ہیں، اور آپ نے تاریخی جملہ بولا کہ میں نہیں چاہتا کہ حسین کے خون کی وجہ سے حرم کی حرمت کو پامال کیا جائے۔ تو لوگ نماز روزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اب یہ بھی بات سے پھر آگے بات نکلتی ہے، جب حشر کا میدان ہوگا نا تو اللہ پاک بلائے گا کہ صاحب ایمان لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ اب راوی کہتے ہیں کہ نمازیں پڑھنے والے، حج کرنے والے، سارے دیگر عبادات کرنے والے لوگ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے نا تو اللہ کہے گا نہیں، مجھے عبادت گزار نہیں چاہیے، صاحب ایمان چاہیے کہ جنہوں نے زندگی ایمان کے ساتھ گزاری ہے۔ اب نفی نہیں کر رہا، یہ ساری چیزیں ایمان کو بڑھانے کے لیے ضروری ہیں، کرنی چاہیے، مگر حسین کا جو پیغام ہے کربلا کے اندر کہ جب حق و باطل کا مارکہ آئے تو پھر احرام بھی کھولنا پڑے، اللہ کی عبادت ہے، اس کو قربان کر کے اپنی جان بھی اگر اللہ کے حضور پیش کرنا پڑے تو یہ بڑی عبادت ہے۔ تو حشر کے میدان کے اندر امام حسین اور آپ کے خانوادے کا تو جو مقام ہوگا اس کا تو ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک کہے گا نہیں، صاحب عبادت نہیں چاہیے آج، بلکہ آج صاحب ایمان چاہیے۔ تو لوگوں نے سوال کیا کہ اے مولا، اے پروردگار، صاحب ایمان کون ہے؟ تو اللہ پاک کہے گا جو میرے نبی کی آل سے محبت کرنے والے ہوں گے وہ صاحب ایمان ہیں، ان کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے۔ تو پتہ چلا عبادت کے ساتھ ساتھ خانوادہ نبوت کی محبت بھی ضروری ہے، تب بندے کو ایمان کی نعمت ملے گی۔ آئیے اب آخری بات کی طرف بڑھتا ہوں، وہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب امام حسین نے پیاس کی شدت محسوس کی اور تازہ دم ہونے کے لیے صرف پانی کے 2 گھونٹ پینے کے لیے دریا فرات کے کنارے پہنچے تو پانی پینے لگے، تو جو پہلا تیر آپ کو مارا، جس بدبخت نے مارا، یزیدی نے مارا، وہ آپ کے جبڑے کے نیچے آ کے لگا، جبڑے پہ آ کے لگا۔ اب امام حسین پانی تو نہ پی سکے کیونکہ پانی آپ نے تازہ دم ہونے کے لیے پینا تھا۔ یہ جب آپ کے شہزادے حضرت علی اکبر جب وہ میدان کارزار کے اندر تھے نا تو جب زخموں سے چور ہوئے تو انہوں نے بھی آواز دی کہ اے میرے والد محترم، اے حسین، اگر آپ پانی کے 2 گھونٹ پلا دیں تو آپ کا بیٹا دوبارہ تر و تازہ ہو کر طاقت کے ساتھ، اب جسم لہو لہان ہے، دوبارہ حملہ کر سکتا ہے۔ تو اس موقع پر حسین نے کہا کہ بیٹا پانی نہیں ہے، جو میں لعاب اپنے مصطفیٰ سے، نانا سے آپ کے لعاب چوستا رہا ہوں، اس کی خیرات تمہیں عطا کرتا ہوں۔ تو آپ نے اسی حالت کے اندر اپنے شہزادے کو اپنے لعاب چسوائے، اپنی زبان چسوائی، اور راوی کہتے ہیں کہ وہ اتنی تاثیر تھی کہ زخموں کے ساتھ جسم چور تھا مگر آپ کے شہزادے پھر لڑنے کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ تو جب حضرت حسین، امام حسین نے کہا کہ 2-3 گھونٹ پانی کے پی کے دوبارہ حملہ کرنا ہے تو اس بدبخت نے، یزیدی نے جب تیر مارا تو آپ کے جبڑے پہ لگا۔ جب خون بہنا شروع ہوا تو آپ کے قریب ایک شخص تھا جس کا نام مسلم بن رباح تھا، وہ حضرت علی المرتضیٰ کا آزاد کردہ غلام تھا۔ آپ نے اس کو آواز دی، مسلم بن رباح ذرا پاس آنا۔ وہ پاس آیا، آپ نے کہا جی میرا خون بہنا شروع ہو گیا، اس خون کو اپنے ہاتھوں کے اندر اکٹھے کرو۔ اب یہ بات کسی اہل تشیع کی کتاب سے بیان نہیں ہو رہی،
یہ امام بزاوی نے، امام زہبی نے، تاریخ کے اندر ساری تاریخ طبری کے اندر سب نے یہ روایات بیان کی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مسلم بن رباح نے امام حسین کا خون اپنے ہاتھوں کے اندر اکٹھا کیا، جب ہاتھ بھر گئے نا تو اس نے کہا کہ حسین اب اس خون کا کیا کرنا ہے؟ تو کہا جی یہ اب میرے ہاتھوں کے اندر مجھے واپس دے دو۔ تو مسلم بن رباح نے وہ خون امام حسین کے ہاتھوں کے اندر ڈال دیا۔ جب ہاتھوں کے اندر ڈالا تو امام حسین نے وہ خون ایسے آسمان کی طرف اچھالا اور کہا کہ مولا تو گواہ ہو جا کہ تیرے نبی کے نواسے نے اپنی گردن نہیں جھکائی بلکہ اپنی تن من ہر چیز کی شہادت تیری بارگاہ میں پیش کر دی ہے۔ تو نبی کے نواسے کی اور نبی کی بیٹی کے خاندان کے قربانی کو قبول کر لے۔ حضرت مسلم بن رباح کہتے ہیں کہ مجھے اللہ رب العزت کی قسم، کہتے ہیں اللہ کی شان کی قسم، جو خون حسین نے اسماء کی طرف اچھالا تھا اس میں سے ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرا۔ اور جب آپ نے وہ خون آسمان کی طرف اچھالا تو اس کے بعد سارا آسمان سرخ ہونا شروع ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے کربلا کے ریگزاروں کے اندر یزیدیوں نے بھی دیکھا اور امام اہل مقام کی اہل بیت نے بھی، بیت اطہار نے بھی دیکھا کہ دن کا وقت تھا، کڑکتی ہوئی دھوپ تھی، ظہر کا وقت تھا، جمعے کا دن تھا، اس وقت آسمان کے اوپر سرخی جو ہے وہ واضح ہو گئی، اور کہتے ہیں کہ دن کے وقت ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ہمیں تارے نظر آ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت جو اہل شام جہاں سے پتھر اٹھاتے نیچے سے تازہ خون نمودار ہوتا، اہل قدس والے جہاں سے پتھر اٹھاتے وہاں سے تازہ خون نمودار ہوتا۔ تو پتہ چلا کہ غم حسین کے اندر صرف زمین والے شریک نہیں تھے۔ اور ایک اور روایت پیش کر دوں، آپ کے ایمان کو تازگی ملے گی کیونکہ اہل بیت کا ذکر ہوتا نہیں ہے۔ حضرت ام سلمہ ام المومنین آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ غم حسین کے اندر میں نے جنوں کو، جنات کو قصیدے پڑھتے ہوئے دیکھا، ان کو نوحہ کرتے ہوئے سنا۔ یہ ام المومنین آپ بیان کر رہی ہیں۔ اب واقعات بے شمار ہیں۔ اب جن نے بھی امام حسین کو تنگ کیا، اور اس موقع پہ آپ نے کہا کہ مولا ہماری قربانی پہ قبول فرما اور ان سے تو خود بدلہ لے، تو پھر تاریخ گواہ ہے کہ جو اس جنگ کے اندر شریک ہوئے، جنہوں نے امام حسین کو تکلیف دی، سب سے اللہ پاک نے خود بدلہ لیا۔ صرف ایک بات عرض کر دوں، جس نے امام حسین کو تیر مارا نا، امام حسین پانی کے لیے جھکے تھے، اس نے تیر مارا جبڑے کے اندر، جیسے ہی اس نے تیر مارا اب اس کے بعد اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ اس کو پیاس کی شدت نے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ امام زہبی کہتے ہیں کہ اس نے پانی پیا، پیٹ بھر گیا، مگر اس کی پیاس ختم نہیں ہوئی، یہاں تک کہ اس نے اتنا پانی پیا کہ اس کے پانی پینے کی وجہ سے اس کا پیٹ پھٹ گیا، مگر اس کی پیاس ختم نہیں ہوئی، اور اسی حال کے اندر اس کی موت واقع ہو گئی۔ اور ایک اور شخص تھا جس نے اہل بیت کے زیادہ لوگوں کو شہید کیا، اس نے خود لکھا کہ میں نے شہید بھی کرتا تھا اور ساتھ ان کی شہادت کے مزے بھی لیتا تھا، اور یہ سارے منظر میں نے اپنی نگاہوں کے اندر محفوظ کر لیے، لوگوں کو بیان بھی کرتا تھا۔ ابھی چند دن گزرے تھے، امام حسین نے کہا تھا نا کہ مولا تو بدلہ خود لینا، تو یقین جانے تاریخ گواہ ہے کہ ہر جو ہے قتل کرنے والا، اذیت دینے والا، اس کا بدلہ اللہ پاک نے خود لیا۔ اب اس نے، وہ کہتا ہے کہ میں رات کو سویا تو خواب کے اندر کیا دیکھتا ہوں کہ میں نے جتنے شہزادوں کو، جتنے اصحاب کو، امام حسین کے صحاب کو شہید کیا تھا، ان کا منظر میرے سامنے آ گیا، ان کے لاشیں پڑے ہیں۔ تو جیسے میں اس دن خوش ہو رہا تھا ان کو شہید کر کے، تو خواب کے اندر بھی میں تھوڑا سا خوش ہوا، اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ حسین تشریف لائے، آپ نے اپنے خون سے اپنی انگلی کو رنگا اور میری آنکھوں کے اندر مارا، اور خواب کے اندر میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری بینائی ختم ہو گئی۔ وہ شخص کہتا ہے میں اٹھ کے بیدار ہوا تو میری بینائی ختم ہو چکی تھی، اور مرتے دم تک میں نے کچھ نہیں پھر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس لیے ہر بندہ جس نے حسین کو غم دیا، حسین کو شہید کرنے کے اندر، کروانے کے اندر جتنا حصہ ڈالا،
ہمارے ایمان کے نزدیک وہ سارے واصل جہنم ہیں، وہ سارے لعنتی ہیں، وہ فاسق ہیں، وہ فاجر ہیں، کیونکہ مصطفیٰ نے کہا قال من احبہما فقد احبنی، فرمایا جس نے حسین سے محبت کی اس نے مصطفیٰ سے محبت کی، اور جس نے مصطفیٰ سے محبت کی فرمایا گویا اس نے خدا سے محبت کی۔ وقال من ابغضہما فقد ابغضنی، فرمایا جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے حسین سے نہیں، اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مصطفیٰ سے بغض رکھا اس نے خدا سے بغض رکھا۔ اللہ پاک ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا